اب 10واں پارہ اٹھاؤ، سورہ توبہ پڑھو۔ رب نے فرمایا کہ تم نبی کے بارے میں استہزاء کرتے ہو، مذاق اڑاتے ہو، نبی کا مذاق اڑاتے ہو۔ نبی نے غیب بتا دیا، میرے محبوب نے غیب بتایا، تو تم مذاق اڑاتے ہو، دل لگی کرتے ہو۔ تو جب ان تک یہ بات پہنچی کہ یہ بات کہی گئی تو کہنے لگے ہم تو ٹائم پاس کر رہے ہیں، ہمارا رستہ نہیں کٹ رہا تھا تو ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ دوستو اگر ٹائم پاس کرنا ہوتا تو ویسے کرتے جیسے صحابہ کرتے، نبی کی شان فضیلت بیان کر رہے تھے، اور تم ہو کہ ایسے ٹائم پاس کر رہے ہو کہ نبی کے علم غیب پر تانا دے رہے ہو، نبی کے علم غیب کا مذاق اڑا رہے ہو، نبی کے علم غیب پر اعتراض کر رہے ہو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی گنجائش نہیں چھوڑی کہ کوئی بہانہ بنائے، بلکہ فرمایا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے مت بناؤ، لاتا تمہارا عذر قبول نہیں کیا جائے گا، تمہاری کوئی مجبوری قبول نہیں کی جائے گی۔ قد کفرتم، تم کافر ہو گئے، بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد۔ قرآن کا فتویٰ ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ کوئی بریلی کا فیصلہ نہیں ہے، یہ کسی وجہ کا فیصلہ نہیں ہے، یہ کسی عالم دین کا فیصلہ نہیں ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، نص قطعی سے ثابت ہے۔ رب تبارک و تعالی اعلان فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو کلمہ پڑھے، سارے اعمال کرے اور نبی کے علم غیب کو تانا دے، اس کا ایمان باقی نہیں رہتا، جیسے منافقین کا باقی نہیں رہا۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام چیزوں کا علم عطا فرما دیا، سبحان اللہ، علم عطا فرما دیا۔ ما کان وما یکون، ما کان وما یکون، جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے ان سب کا علم اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے امام نے شعر میں ہمیں عقیدہ دیا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدائی چھپا تم پہ کروڑوں تو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت جابر نے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے رسول ہمیں بتائے کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا۔ حضرت جابر کا پوچھنا، نبی کا جواب دینا، اس کا تیور بتا رہا ہے کہ نبی پہلے ہی موجود تھے، اور نبی نے جواب بھی عطا فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، اور اس نور کے پرتوں سے ساری دنیا کو پیدا کیا۔ تو جب خدا نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا، اب یہاں پر بھی کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ سنی لوگ کہتے ہیں اپنے نور سے، خدا نے اپنے نور سے پیدا کیا، اپنے نور سے پیدا کیا تو خدا کا نور کم ہو گیا، معاذ اللہ علیہ وسلم۔ دوستو یہ اعتراض کرنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ تم نے خدا کے نور کو کیا سمجھا ہے؟ اپنے گھر کا نور سمجھا ہے کہ جس میں کم ہو جائے؟ ارے ہم تو دیکھتے ہیں کہ دنیا کے نور کا، دنیا کے روشنی کا عالم یہ ہے کہ اگر ایک چراغ روشن کرو، ایک چراغ روشن کرو اور اس کے سامنے دوسرا چراغ لاؤ، تیسرا چراغ لاؤ، چوتھا، 100 کروڑوں چراغ اس ایک چراغ سے روشن کر لو، کروڑوں چراغ منور ہو گئے، اس کی روشنی میں کمی نہیں آئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جب دنیا کی روشنی کا، دنیا کے نور کا یہ عالم ہے کہ اس میں کمی نہیں آ سکتی، تو خدا کے نور میں کیسے کمی آئے؟ ارے خدا تو خالق نور ہے، خدا تو حقیقی نور ہے، خدا حقیقی نور ہے، سمجھ کے چلے، خدا حقیقی نور ہے، اس کی ذات بھی حقیقت ہے، اس کی صفات بھی حقیقت ہے، اس کا وجود واجب ہے، وہ نہ مکان کا محتاج ہے، نہ مکان کا محتاج ہے، وہ
محتاج نہیں ہے اور ساری کائنات اس کی محتاج ہے. حق سبحان اللہ بے شک بے شک. محتاج ہے. وہ نور ہے، ذاتی نور ہے، حقیقی نور ہے. وہ ایسا نور ہے کہ وہ خود سے منور ہے، کسی نے اس کو منور نہیں کیا. اور دنیا میں اس کے علاوہ جتنے نور ہیں وہ سب ایسے ہیں کہ خدا نے منور کیا. خدا نے منور کیا، خدا نے ان کو روشن کیا. اب جب ہم ہمارے نبی کے بارے میں یہ کہہ دیا ہم نے کہ اللہ نے نور بنایا تو پھر شرک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ نے بنایا اور خدا نے بنایا. اب خدا نے کیسے بنایا؟ خدا سے پوچھو کہ کیسے بنایا. اللہ کو فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، ہم نے نور بنا. کیسے بنایا؟ اب اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آتا تو وہیں سے تعلق پیدا کرو اور پوچھو. دوستو اگر سمجھنا ہے تو پھر اتنا سمجھ لو کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نے اپنے نور کو کاٹ کر بنایا، جیسا استحالہ جیسا اعتراض کیا جاتا ہے. کاٹ کر بنایا، کاٹ کر نہیں بنایا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ خدا نے اپنے نور کے پرتو سے اپنے محبوب کے نور کو بنایا اور اس نور نے ڈائریکٹ بغیر وسیلے کے، بغیر ذریعے کے، بغیر کسی سہارے کے ڈائریکٹ اللہ سے فیض حاصل کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس میں کوئی استحالہ نہیں، کوئی اعتراض نہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ ہمارے نبی نے جو تربیت و تعلیم لی ہے کسی مخلوق سے نہیں لی بلکہ خالق کے کائنات سے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی کی ایک شان ہے امی، صلی اللہ علی النبی الامی. درود رضویہ میں جو ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ، تو امی کا ایک مطلب ہوتا ہے بے پڑھا. اب یہاں پر بھی کچھ لوگوں نے ترجمہ اپنے عقیدے کے حساب سے کر دیا کہ معاذ اللہ کہ رحمت نازل ہو اس نبی پر جو ان پڑھ ہے، معاذ اللہ. اور ہمارے علماء ملت اسلامیہ بڑی احتیاط سے ترجمہ کرتے ہیں کہ چونکہ ان پڑھ اکثر گوار اور جاہل کو کہا جاتا ہے اور یہ لفظ نبی کی شان کے مناسب نہیں ہے، تو وہاں کوئی ایسا لفظ مناسب لگایا جائے کہ جس سے نبی کی شان میں کمی نہ آئے اور معنی بھی ادا ہو جائے. تو کہا امی کا مطلب یہاں بے پڑھا. بے پڑھا مطلب وہ نبی جو دنیا میں کسی سے پڑھا نہ ہو، جو دنیا میں کسی سے پڑھا نہ ہو، بے پڑھا، بے پڑھا نبی. اور دوستو اب دیکھیے کچھ ترجمہ ایسا کرتے علی النبی الامی، یعنی اس نبی پر درود ہو یا رحمت ہو. صلی کا معنی درود، رحمت و درود اور سلام بھی، تو اس نبی پر رحمت ہو کہ جو ان پڑھ ہے. اب جب تم نے امی کا معنی ان پڑھ کیا تو ان سے کہو کہ تم جب ہر عربی لفظ کا معنی اردو میں کر رہے ہو تو جیسے امی کا معنی تم نے ان پڑھ کیا ایسے نبی کا معنی بھی کرو، کیونکہ نبی کا جو لفظ ہے یہ اردو نہیں ہے، عربی ہے. یہ عربی ہے، عربی کا لفظ ہے. جیسے امی کا لفظ عربی ہے، علماء کرام تشریف فرما ہے، یہ سمجھ رہے بات کو کہ جیسے امی کا لفظ عربی ہے ویسے نبی کا لفظ بھی عربی ہے. تو جب تم نے امی کا معنی ان پڑھ کیا تو نبی کا معنی بھی کرو. اب نبی کا معنی کیا ہوگا؟ تو نبی کا معنی آپ جب عربی کی ڈکشنری اٹھائیں گے تو اس میں پتا چلے گا کہ نبی کا معنی ہوتا ہے خبر دینے والا. نبی کا معنی ہوتا ہے نبأ سے نبی، خبر دینے والا. اب خبر دینے والا، نبی کا معنی خبر دینے والا. اب کیا ہر خبر دینے والا نبی ہوتا ہے؟ کیا ہر خبر دینے والا نبی ہوتا ہے؟ ارے خبر تو ریڈیو بھی دیتا ہے، خبر تو ٹیلی ویژن بھی دیتا ہے، خبر تو اخبار بھی دیتا ہے. خبر تو کچھ مخبر ایسے ہوتے ہیں جو ادھر کی ادھر کرتے رہتے ہیں. تو کیا وہ نبی ہے؟ معاذ اللہ، ہرگز نہیں. پتا کیا چلا کہ یہاں کوئی خاص خبر کی بات ہے. نبی اسے کہا جائے گا جو کوئی خاص خبر دے. تو وہ خاص خبر کیا ہے؟ وہی تو غیب کی خبر ہے، وہی تو غیب کی خبر ہے جس کو دنیا نہ جانے، دنیا نہ پہچانے، اس کی خبر دے. تو اب جو ہے
اب جب نبی کا ترجمہ کریں گے تو ان کے ترجمے کے حساب سے ترجمہ کیا بنے گا؟ رحمت ہو اس خبر دینے والے نبی پر جو ان پڑھ ہے. تو ایک طرف کہہ رہے خبر دینے والا، ایک طرف ان پڑھ. بھائی عالم ہوگا تو جاہل نہیں ہوگا، جاہل ہوگا تو عالم نہیں ہوگا. تو جب وہ خبر دینے والا ہے تو ان پڑھ کیسا؟ تو پتہ کیا چلا کہ اس نبی میں کسی طرح کا نقص نہیں ہے، کسی طرح کی کھوٹ نہیں ہے، کسی طرح کی کمی نہیں ہے، بلکہ تمہارے عقیدے میں کمی ہے، تمہارے ایمان میں کمی ہے. وہ ترجمہ کرو جو ہمارے امام نے کیا کہ رحمت ہو اس خبر دینے والے پر جو بے پڑا ہے، جو کسی سے پڑا نہیں، مخلوق میں سے کسی سے پڑا نہیں، بلکہ جو کچھ پڑا وہ خدا سے پڑا، خدا سے پڑھا. الرحمن علم القرآن. رحمان وہ ہے، رحمان وہ ہے علم القرآن جس نے نبی کو قرآن کی تعلیم دی، سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن سکھایا. ہم قرآن پڑھتے ہیں اپنے استاذ کے پاس، ہم قرآن پڑھتے ہیں اپنے استاذ کے پاس، اور نبی نے قرآن کی تعلیم لی ہے خدا کے پاس. الرحمن علم القرآن. رحمان وہ ہے جس نے نبی کو قرآن کی تعلیم دی. دوستو ہمارے اب جب اللہ نے سبحان اللہ نبی کو تعلیم دی، جب اللہ نے نبی کو تعلیم دی، تب بتاؤ اس تعلیم میں کوئی کمی رہ سکتی ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو پڑھائے گا تب اس کے پڑھانے میں کوئی کمی رہ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. اس لیے کہ وہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے. عالم الغیب والشہادہ، غیب اور شہادت سب کا حقیقی عالم وہی ہے. اب جب وہ حقیقی عالم نے اپنے نبی کو تعلیم دی، اپنے نبی کو تعلیم دی، اپنے نبی کو پڑھایا، اپنے نبی کو سکھایا، تو اب جو ہے اس نبی کو اگر ہم عالم غیب کہہ دیں تو اس میں کون سی شرک والی بات ہو گئی، کون سی قباحت والی بات ہو گئی؟ اس لیے کہ وہ عالم الغیب و شہادہ سے پڑے ہوئے ہیں. اب عالم الغیب و شہادہ نے انہیں عالم الغیب بنایا، غیب کا عالم بنایا، غیب کا جاننے والا بنایا. تو پتہ کیا چلا؟ ہمارے نبی کی جو شان عظمت ہے وہ ایسی ہے کہ اگر دنیا میں ہر انسان زندگی بھر اس نبی کی شان عظمت کو بیان کرتا رہے، پوری زندگی صرف ہو جائے، کما حقہ نبی کی شان عظمت اور فضیلت بیان نہیں ہو سکتی. اور یہ میں نہیں بلکہ بڑے بڑے علماء اعظام، محدثین کرام، مفسرین اعظام یہ بات فرما کے چلے گئے. جس کو ایک صاحب دل نے کہا لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. اے نبی آپ کی شان عظمت، آپ کی ثنا اور آپ کی تعریف و توصیف کما حقہ بیان ہو ہی نہیں سکتی. مختصر یہ اللہ کے بعد سب سے بڑے آپ ہیں. خدا نے آپ کو عالم غیب بنایا، خدا نے آپ کو سب کچھ عطا فرمایا، خدا نے آپ کو مالک و مختار بنایا، خدا نے آپ کو اختیار و تصرف عطا فرمایا، خدا نے اپنا محبوب اکبر بنایا، خدا نے آپ کو شان عبدیت سے بھی نوازا، خدا نے آپ کو شان بشریت سے بھی نوازا، خدا نے آپ کو شان مثلیت سے بھی نوازا، اور خدا نے آپ کو شان نورانیت سے بھی نوازا، اور خدا نے آپ کو شان حقیقت سے بھی نوازا، شان حقیقت سے بھی نوازا. ادب گاہی است زیر آسمان ازرش نازک تر نفس گم کردہ می آید جنید و با یزید اینجا بمصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہمایوز گر باو نرسیدی تمام بولردی. پورا مذہب اسلام، پورا قانون شریعت، پورا قرآن، پورا اسلام نبی کی ذات ہے، نبی کی ذات.
ہر چیز نبی کے ارد گرد گھوم رہی ہے. نبی مرکز ہے، نبی مرکز ہدایت ہے، مرکز روحانیت ہے، مرکز رشد و ہدایت ہے. اور جس نے اپنا تعلق اس مرکز سے کاٹ دیا، اس مرکز سے جس نے اپنا تعلق ختم کر دیا، تو اب جو ہے اس کا نہ اسلام کام آئے گا، نہ نماز کام آئے گی، نہ تبلیغ کام آئے گی، نہ روزہ کام آئے گا، نہ صدقہ و خیرات کام آئے گا، بلکہ اسی کا کام آئے گا جس کا تعلق اپنے مرکز کے ساتھ ہو. اور مرکز ہمارا ہے نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار. آپ کا دربار عالی، آپ کا وہ دربار، آپ کا وہ دربار. دوستو قربان جائے، قربان جائے کہ دنیا والوں کے جب دربار ہوتے ہیں تو اس کے ادب اور قانون وہ بناتے ہیں جو اس کے خادم ہوتے ہیں، جو اس کے وزیر ہوتے ہیں، جو اس کے نوکر چاکر ہوتے ہیں، وہ اس کے قانون بناتے ہیں کہ ان کے دربار میں آؤ تو ایسے آؤ، ایسے سلام کرو، ایسے بیٹھو، اس وقت آؤ، اس وقت نہ آؤ. بڑا پردھان اور جو وزیر اعظم، صدر، ان کے جو ملازمین ہوتے ہیں وہ بتاتے کیسے جاؤ، کیسے بات کرو، کب آؤ. یعنی دنیا کا یہ دستور ہے کہ اگر کوئی بڑا ہو تو اس کا قاعدہ قانون، اس کے دربار میں جانے کا، ادب و احترام کا اس کے ملازمین بناتے ہیں، اس کے درباری بناتے ہیں. لیکن قربان جائے اسی زمین کے اوپر، اسی آسمان کے تلے ایک ایسا دربار ہے جس کا قانون کوئی دنیا دار نہیں بنا رہا ہے بلکہ خالق کائنات بنا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بنا رہا ہے، خداوند عالم بنا رہا ہے کہ اس محبوب کے دربار میں آؤ تو کیسے آؤ، بات کرو تو کیسے کرو. دوستو سورہ حجرات پڑھو، یہ قرآن ہے میں جو بول رہا ہوں. یہ کوئی نہ اپنے گھر کی بات ہے، نہ علماء دین اپنے گھر کی بات کہتے ہیں، نہ یہ کسی اور مشرب اور بلکہ یہ قرآن کا فرمان ہے کہ جب نبی کے دربار میں آؤ، جب نبی کے دربار میں آؤ تو کیسے آؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، نبی کی بارگاہ میں اپنی آواز کو اونچی نہ کیا کرو. قربان جائے یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام. اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے آداب بیان فرما رہا. اور اس سے پہلے جو آیت کریمہ اس میں رب تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. اور یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی تھی کہ جب اس صحابی نے نبی کی قربانی کرنے سے پہلے جانور ذبح کر لیا، اور ایک روایت میں روزہ رکھنے سے پہلے روزہ رکھ لیا. اب قربانی کرنے سے پہلے قربانی کی، نبی کے نیک عمل سے پہلے نیک عمل کیا. خداوند عالم نے قانون نافذ فرما دیا کہ اے ایمان والو، کسی بھی اعتبار سے نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. مقدم نہ ہو، آگے نہ بڑھو، آگے نہ بڑھو. یہ قرآن کہتا ہے، اللہ کا فرمان ہے، نبی سے آگے نہ بڑھو. اب اگر کوئی 1400 سال 1300 سال کے بعد اگر کوئی ایسا پیدا ہو جو یہ لکھے کہ امتی اور نبی میں زیادہ فرق نہیں ہوتا، صرف علم میں فرق ہوتا ہے، رہا عمل میں تو کبھی کبھی نبی سے بھی بڑھ جاتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نبی کے مساوی، نبی کے برابر یا بڑھ جاتا ہے. الیاذ باللہ. غور کرے کہ یہاں صحابی رسول کو اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہا ہے کہ آگے مت بڑھو، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. اور ایک بڑا لطف نکتہ جو ایمان کو تازہ کر دے گا کہ صحابہ نے نبی سے پہلے قربانی کی، نبی سے پہلے قربانی کی. تو اللہ کو یہ فرمانا چاہیے تھا کہ اے ایمان والو، رسول کے آگے نہ بڑھو. لیکن قرآن اٹھائے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. تو صحابہ کو رسول سے آگے بڑھے تھے، اللہ کے آگے کہاں بڑھے تھے؟ اللہ کے آگے تو نہیں بڑھے تھے. اللہ کے آگے تو کوئی بڑھ ہی نہیں سکتا، خدا کے آگے تو کوئی بڑھ ہی نہیں سکتا. لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے
جو نبی سے عمل میں سبقت کر گئے، نبی سے عمل میں آگے بڑھ گئے، نبی سے عمل میں مقدم ہو گئے، خدا ارشاد فرماتا ہے کہ وہ اللہ سے بھی سبقت لے گئے، خدا سے بھی عمل میں سبقت لے گئے۔ کیا مطلب یہ کہ اپنے نبی کو خدا نے اتنے قرب سے نوازا ہے کہ جو نبی سے آگے بڑھتا ہے وہ خدا سے آگے بڑھتا ہے، جو نبی سے سبقت کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ خدا سے سبقت کرتا ہے، جو نبی کا بے ادب ہوتا ہے وہ خدا کا بے ادب ہوتا ہے، جو نبی کا گستاخ ہوتا ہے وہ خدا کا گستاخ ہوتا ہے، اور جو نبی کا ادب کرتا ہے وہ خدا کا ادب کرتا ہے، جو نبی کا ادب کرتا ہے وہ خدا کا ادب کرتا ہے، جو نبی سے محبت کرتا ہے وہ خدا سے محبت کرتا ہے، جو نبی کی فرما برداری کرتا ہے وہ خدا کی فرما برداری کرتا ہے، جو نبی کا ہو گیا وہ خدا کا ہو گیا، جو نبی کا ہو گیا وہ خدا کا ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا موضوع اکثر نبی کی ذات ہوا کرتی ہے، اس لیے کہ جب یہ امت صحیح معنوں میں نبی کی ہو جائے گی تو خدا بھی ان سے راضی ہو جائے گا، خدا بھی ان سے راضی ہو جائے گا۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، ان اللہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سميع عليم۔ اور دوستو ایسے تو آیت کریمہ ادب کے متعلق بہت سی ہے، لیکن میں چونکہ وقت کے لحاظ کرتے ہوئے مختصر کروں اور اس بات کی طرف آؤں کہ یہ ساری باتیں جو آپ نے سنی تو یہ نبی کی شان فضیلت ہے، یہ نبی کی شان فضیلت ہے، اور اس فضیلت پر ہمارا ایمان ہے، اور جو اس فضیلت کو نہ مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج، جو نبی کو نور نہ مانے دائرہ اسلام سے خارج، جو نبی کی حقیقت کو اپنی حقیقت کی طرح سمجھے دائرہ اسلام سے خارج، جو نبی کے عمل سے اپنے عمل کو بڑھائے دائرہ اسلام سے خارج۔ پتا کیا چلا؟ نبی سے کسی بھی معاملے میں آگے شان فضیلت کو مانو، اور نبی کی شان مثلیت بھی ہے، شان عبدیت بھی ہے، تو شان بشریت کیوں ملی نبی کو؟ نبی کو شان بشریت اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، اس لیے عطا فرمائی کہ اگر آپ شان حقیقت کے ساتھ، شان نورانیت کے ساتھ دنیا والوں کے سامنے آتے تو پھر جو بشر ہے، جو انسان ہے، وہ ان سے فیض نہیں لے سکتے، ان سے تعلیم نہیں لے سکتے، اور خدا کو یہ منظور تھا کہ یہ نبی لباس انسانیت میں، لباس بشریت میں، جنس انسانی میں اس دنیا میں جائے اور دنیا والوں کے بیچ میں رہ کر انسانوں کو انسانوں کی طرح زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھائے، انسانوں کو اللہ کی پہچان کرائے، انسانوں کو صراط مستقیم پر چلائے۔ تو دوستو، ہمارے نبی کے بارے میں ہم جو کہتے ہیں 12 ربیع الاول شریف کو آپ حضرت آمنہ کے یہاں، حضرت عبداللہ کے یہاں آپ کی پیدائش ہوئی، تو یہ آپ کی بشریت کی پیدائش ہے، یہ آپ کی بشریت کی پیدائش ہے، لیکن آپ کی بشریت بھی بے مثل و بے مثال، آپ کا ہر معاملہ بے مثل و بے مثال۔ مختصر یہ کہ بشریت کا جو پورا معاملہ ہے، 63 سال کی جو پوری زندگی ہے، 63 سال کی جو پوری زندگی جو ہماری نظروں کے سامنے سیرت طیبہ ہے، تو یہ اس لیے ہمیں دی گئی تاکہ ان کی سیرت کو سامنے رکھ کر ہم زندگی گزاریں، تاکہ ان کی زندگی کو ہم اسوہ بنائیں، نمونہ عمل بنائیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، تو نبی کو ہم بے مثل و بے مثال مانے، نبی کی شان فضیلت کو مانے، لیکن ساتھ میں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم نبی کے پیروی کریں، نبی کی سنتوں کو اپنائیں، نبی کے عمل کو اپنائیں۔ دوستو، یہ غور کرنے کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ عمل سے فائدہ ہمیں ہوگا اس لیے کہ ہمارا عقیدہ درست ہے، ہمارا عقیدہ الحمدللہ درست ہے، تو عمل سے فائدہ ہمیں ہوگا۔ ہم عمل سے دور جا رہے ہیں، اور جنہیں کچھ فائدہ ہی نہیں وہ عمل کے پیچھے جا رہے ہیں، تو اب ہمیں غور کرنا ہے کہ ہمیں عمل کی طرف آنا ہے، ہمیں عمل کی طرف، ہمارے عمل کی طرف نہیں، اسی نبی کے عمل کی طرف، جس نبی کے نام پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہو، جس نبی کے نام پر تم نے یہ جلسہ سجایا ہے، جس نبی کے نام پر تم نے یہ سب خرچ کیا ہے، جس نبی کے نام پر تم سب لٹاتے ہو، اس نبی کے لیے تم ان کی زندگی کو بھی سامنے رکھو، ان کے جیسا عمل اپناؤ، ان کی سنتوں پر عمل کرو۔ کتنے افسوس کی بات ہے، خاص طور سے میرے جو نوجوان دوست ہیں وہ ملاحظہ کریں کہ انہیں چاہیے کہ وہ اپنی صورت ایسی بنائے کہ دیکھ کر پہچان لی جائے کہ یہ نبی کا دیوانہ ہے، یہ نبی کا چاہنے والا ہے، یہ نبی کا مت والا ہے۔ لباس ایسا ہو، گلی سے گزرو، بولنے کی ضرورت نہ رہے،
دیکھنے والا سمجھ جائے نبی کا پروانہ ہے، نبی کا دیوانہ ہے، نبی کا مستانہ ہے۔ دوستو اپنی زندگی کے اندر ایک انقلاب پیدا کرو۔ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے جو منعقد ہوتے ہیں، یہی وجہ سے، اسی وجہ سے منعقد کیے جاتے ہیں تاکہ نبی کی میلاد بھی ان کی عظمت بھی بیان کی جائے، ان کی شان فضیلت بھی بیان کی جائے، اور ساتھ میں تمہیں سیرت مصطفیٰ کی طرف رغبت بھی دلائی جائے۔ اس نبی کی زندگی کی طرف آؤ، نبی کے کردار کو اپناؤ۔ دوستو دنیا کا بھی دستور ہے، دنیا کا بھی دستور ہے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، اس کی ہر چیز کو پسند کرتا ہے، ہر چیز کو پسند کرتا ہے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ صرف نام سے محبت اور کام سے محبت نہ، بلکہ جب محبت ہوتی ہے تو ذات سے بھی محبت ہوتی ہے، نام سے بھی محبت ہوتی ہے، کام سے بھی محبت ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہم محبت والے ہیں، ہم اہل محبت ہے، ہمارا عقیدہ محبت کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم میلاد النبی کو عید میلاد النبی کہتے ہیں، عید میلاد النبی۔ اور یہ عید شرعی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی اعتراض ہے کہ یہ عید شریعت میں تیسری کہاں آ گئی؟ تو دوستو یہ سن لے کہ یہ عید شرعی عید نہیں ہے۔ شرعی عید صرف دو ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، رمضان عید اور بقر عید، صرف دو عیدیں شرعی عید۔ اور یہ جو عیدوں کی عید، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عید محبت ہے، یہ عید فرحت ہے، یہ عید شادمانی ہے، یہ عید فرحت و سرور ہے۔ اچھا یہ عید فرحت و سرور تم نے کہاں سے نکالا؟ تو دوستو انہیں کہہ دو کہ تم نے عید شرعی تمہیں جہاں سے ملی ہے یہ اسی عید فرحت کا صدقہ ہے، فرحت کا صدقہ ہے۔ اگر یہ عید نہ ہوتی تو ہمیں وہ عیدیں کہاں سے ملتی؟ یہی وجہ ہے کہ ایک شاعر کہتا ہے ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں یہ ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں یہ، دونوں عیدوں سے ہے افضل عید میلاد رسول۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ مختصر یہ کہ ہمیں عید میلاد النبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بزم میں یہ عہد کرنا ہے کہ جہاں ہم ان کی شان عظمت اور شان فضیلت کو تسلیم کرتے ہیں اور دل جان سے اس کو قبول کرتے ہیں اور اس کو بیان کرتے، چرچا کرتے ہیں، کبھی ذکر کر کے، کبھی محفل سجا کے، کبھی نعرے لگا کے، کبھی صلاۃ و سلام پڑھ کے، کبھی نبی پر درود پاک پڑھ کر، کبھی نبی کے نام کا جلوس نکال کر، یہ سب سلاخوں پر یہ سب کرو، لیکن ساتھ میں یہ بھی ضروری ہے کہ نبی کی سیرت کی طرف آؤ، نبی کے عمل کی طرف آؤ، نبی کے عمل کی طرف آؤ، نبی کی زندگی کی طرف آؤ۔ نبی نے جو عمل ہمیں دیا ہے وہ عمل ہمارے دنیا میں بھی کام آنے والا ہے، آخرت میں بھی کام آنے والا ہے۔ بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمیں یہ عمل سے نقصان پہنچے گا، یہ عمل سے نقصان پہنچے گا، لیکن یقین جانیں کہ سنت رسول سے، نبی کے کوئی بھی عمل سے کسی بھی مسلمان کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا، بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، فائدہ ہی فائدہ، دنیا میں فائدہ، آخرت میں فائدہ، قبر میں فائدہ۔ بس شرط ہے عقیدہ جو ہے اہل محبت والا ہو، اہل عقیدت والا ہو، اہل محبت والا، مسلک اعلیٰ حضرت والا، مسلک محبت والا عقیدہ ہو، اور عمل نبی پاک کی سیرت طیبہ کو سامنے رکھ کر سنتوں کے مطابق، آپ کی زندگی پاک کے مطابق اپنے کردار کو ان کے سانچے میں ڈھالے، ان کے کردار کو اپنا کردار بنائے، ان کی گفتار کو اپنی گفتار بنائے، ان کی رفتار کو اپنی رفتار بنائے، ان کی سیرت کو اپنی سیرت بنائے، ان کی صورت کو اپنی صورت بنائے، ان کے عمل کو اپنا عمل بنائے۔ دوستو محبت کا یہی تقاضا ہے، محبت یہی چاہتی ہے تم سے کہ تم جب محبت کرنے والے ہو تو تمہیں محبت کرنے والے ہمیشہ آزمائے گئے۔ یہ بھی آخری بات سن لیں، محبت کرنے والے ہمیشہ آزمائے گئے۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں آزمایا نہیں جائے گا، نہیں دوستو، بلکہ تم دیکھ تو چلو کہ محبت کرنے والے انسانی تاریخ میں ہمیشہ آزمائے گئے، ہمیشہ آزمائے گئے۔ زیادہ دور نہ جائیں، ابھی محرم کا مہینہ گزرا، محبت کرنے والے کربلا میں آزمائے گئے، کربلا میں آزمائے گئے، اور ان جانثاروں نے محبت کا حق ادا کر دیا کہ جب تک ان میں کا ایک باقی رہا، آل بنی ہاشم پر ایک جو خلاص تک نہیں آئی، بلکہ اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ محبت کرنے والوں نے ثابت کر دیا کہ ہم سب کچھ دے سکتے ہیں، لیکن نبی کا دیا ہوا دین نہیں دے سکتے، نبی کا دیا ہوا اسلام نہیں دے سکتے، نبی کی دی ہوئی شریعت نہیں دے سکتے، نبی کا دیا ہوا قانون نہیں دے سکتے، نبی کا دیا ہوا قرآن نہیں دے سکتے۔
مسلمانوں آؤ اس اسلام کی طرف جو نبی نے ہمیں دیا ہے، آؤ اس عمل کی طرف جو نبی نے ہمیں دیا ہے۔ آج یہ آزمائش ہے تمہارے لیے، سب سے بڑی آزمائش ہے کہ آج مسلمان اس ہندوستان میں رہ کر کتنا نبی کی سنتوں پر عمل کرتا ہے۔ یہ بڑی آزمائش کا مرحلہ ہے۔ نماز کی کتنی پابندی کرتا ہے؟ 5 وقت۔ بھائی تم کاروبار بھی کرو، کاروبار کرنا اسلام میں منع نہیں، بلکہ اسلام تو یہ حکم دیتا ہے، علماء کرام تشریف فرما ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز پڑھ لو تو زمین میں پھیل جاؤ، تجارت کرو۔ حلال روزی کمانا یہ بھی فرض ہے، یہ بھی فرض ہے۔ ہم ان میں سے نہیں کہ جو جلسہ کرے اور اس میں لوگوں کو تجارت سے دور ہٹائے اور نام لکھائے کہ نام لکھاؤ، ہم ان میں سے نہیں ہیں، بلکہ یہ ذہن میں رکھے نماز پڑھو 5 وقت، اور نماز پڑھنے کے بعد حلال روزی تلاش کرو، اور زندگی کے جو لمحات ہمارے سامنے ہیں اس میں نبی کی سیرت کو، نبی کی زندگی کو اپنے سامنے رکھو، اس کو اسوا بناؤ، اس کو نمونہ عمل بناؤ، نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناؤ، آپ کے عمل کو اپناؤ، عمل کی طرف آؤ۔ اس لیے کہ ڈاکٹر اقبال نے بڑا پیارا شعر کہا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل کی طرف آؤ، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے عمل کے، نبی کے عمل کی طرف آؤ، رسول کے عمل کی طرف آؤ، جن کے نام پر میلاد کر رہے ہیں۔ دوستو مختصر خلاصہ کلام یہ، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی۔ وہ جو ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ جو ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، خدا کے دامن یہ قصہ لطیف ابھی نا تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، مصطفیٰ رحمت لاکھ شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھ۔ ہم غریبوں کیا کاتبے حق درود، ہم غریبوں کاتبے حق درود، ہم فقیروں کے سرورت ہم فقیروں کے سرورت نام، جس بانی گھڑی چلتا تیرا کا چاند، جس سہانی چمکا تیرا کا چاند، سے دل افروز ساتھ لاکھوں سلام، افروز کتنے مہکے ہوئے مدینے کے پھول، کتنے ہوئے مدینے پھول،
یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا جگمگا اٹھا زمانہ ڈوبے بھی ترانہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سبھی حضرات تشریف رکھیں. بیٹھ جائیں حضرات. سبھی حضرات اب سے بیٹھیں. تبرک جو حاصل کریں تو ذرا ادب احترام کا خیال رکھیں. آپ نظامی پیدا کر دیتے ہیں اس سے جو تکلیف آتی ہے. ورنہ یاد رکھو اگر اپنے مقام پر آپ بیٹھے رہیں گے کھڑے رہیں گے تو 50 پیکٹ بھی ہوں گے تو سب کو تبرک مل جائے گا. وہ کیسے؟ کسی ایک بھائی کو اگر 1 پیکٹ ملا ہے تو اپنے پاس والے 4 یا 5 بھائی کو اس پہ سے عطا کر دے تو 50 پیکٹ میں سب پورے ہو جائیں گے. لیکن 700-800 پیکٹ بانٹے جاتے ہیں اس میں بھی کم پڑ جاتا. وجہ یہ ہے کہ آپ نظام بگاڑ دیتے ہیں. اس لیے اپنی جگہ بیٹھے رہیں گے اپنی جگہ کھڑے رہیں گے. تبرک تقسیم ہوگا اس کے بعد رخصت کا اعلان ہوگا. آج فاتحہ کے لیے ہم سبھی مل کر پڑھتے ہیں. سبھی حضرات و ملا کے درود شریف ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں اور اس کے بعد حضرت دعا فرمائیں گے. اعوذ باللہ. قول الفاتحة إلى حياة النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم بالإمارات المستقيم بحق إياك نعبد وإياك نستعين. الہ العالمین خالق کائنات مالک بے نیاز پروردگار عالم نبی مکرم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو نذران عقیدت و محبت پیش کا عبادت اللہ قبول مقبول فرما. نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر جو محفل سجائی گئی عبادت اللہ قبول مقبول فرما. نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل آپ کی نعلین پاک کے صدقہ و طفیل آپ کے شہر مقدس کے صدقہ و طفیل آپ کے تمام صحابہ ازواج مطہرات اہل بیت اطہار تیرے تمام محبوب بندے نبی پاک رحمت عالم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان عبدیت، شان مثلیت، شان بشریت، شان نورانیت، شان حقیقت کے صدقہ و فیض ہم تمام کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما دے، ہم تمام کو نیک عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما، ہم تمام کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہم تمام کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرما، ہم تمام کو نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی پکی عقیدت و محبت عطا فرما، ہم تمام کو نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا غلام بنا، ہم تمام کو نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا عاشق بنا، ہم تمام کو نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ خداوند عالم اس محفل پاک کو سجانے میں جس نے دامے درمے قدمے سخن حصہ لیا، ان سب کی امداد و معاونت کو قبول فرما اور ان سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و فیض، آپ کی میلاد پاک کے صدقہ و فیض، آپ کے ذکر خیر کے صدقہ و فیض، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو مصیبت مبتلا ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے، جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ واجلہ عطا فرما، جو بے روزی سے انہیں حلال روزی عطا فرما، جو روزی سے ان کی روزی روزگار میں کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، جو بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد کر دے، جہاں کئی مسلمان پریشان حال ہے اپنے فضل و کرم سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ خداوند عالم تمام مسلمانوں کے جان و مال، عزت و آبرو، دکان و مکان کی حفاظت فرما، ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما، ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و فیض تمام مسلمانوں پر اپنا فضل و کرم نازل فرما، کفار مشرکین یہود و نصارہ کے ظلم و ستم سے محفوظ فرما، ان کے فتنہ و فساد اور ان کے شر سے محفوظ فرما۔ خداوند عالم تمام مسلمانوں کو ایک بنا دے، تمام کو نیک بنا دے، تمام کو نمازی بنا دے، ہم تمام کو حاجی بنا دے، تمام کو دین کا سچا غازی بنا، ہمارے ایمان میں استقامت عطا فرما، ہمارے ایمان میں استقلال عطا فرما، ہمارے ایمان میں مضبوطی عطا فرما، ہمارے ایمان میں ثابت قدمی عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر عطا فرما، ہم تمام کو زیارت حرمین شریفین نصیب فرما دے۔ خداوند عالم تمام حاضرین جلسہ کی نیک اور جائز مقاصد کو پورا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إننا في بحر هم مغلق فرجتي سهل لنا اشکالنا۔ اے گنبد خضرا کی مکی ہماری مدد فرمائیے، یا رحمت للعالمین ہماری مدد فرمائیے۔ سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر سوئے ماں، اے اشرف زمانہ زمانی مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا۔ قال الله تعالى في شان عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. السلام عليك يا رسول الله. ألا إن أولياء